السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات میں عرفہ کے روز دیا گیا تاریخی خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ خطبہ تو بہت بڑا تھا، لیکن اس کی کچھ خاص چیزیں اور جو خطبے کے اندر خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، ان لنسائکم علیکم حقا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حق، کہ عورتوں کا خیال کرو، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، عورت کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارا عورت کے اوپر حق ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، اور تمہارے اوپر عورت کے کھانے پینے کی اور کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہارے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے بغیر تمہاری مرضی کے۔ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو وہ گھر میں نہ آنے دے، الا یہ کہ تمہاری مرضی ہو تو وہ بلا سکتی ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو وہ کسی بھی صورت میں اس کو بلا نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور سے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبے میں اس کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں تو اس کے بعد تم ان کو سمجھاؤ، بستر بھی الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کو مار سکتے ہو، لیکن مار بہت سخت نہیں ہونی چاہیے، ہلکی مار ہونی چاہیے، ہلکی مار ہونی چاہیے۔ ہلکی مار اگر مار کر ان کو اطاعت کی طرف لایا جائے تو لا سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام مرتبہ بیان کر دیا۔ دیکھو، شوہر کا مرتبہ ہمیشہ اونچا رہے گا، دونوں ایک اسٹیج پہ رہیں گے تو زندگی سب کی برباد ہو جائے گی۔ ایک ہی جگہ پر دو مینیجر رہیں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ایک مینیجر رہنا، دوسرا جو ہے تو ڈپٹی مینیجر رہنا، تب تو چلے گا۔ تو اسی طریقے سے مرد عورت میں اگر کسی کو اونچا مقام نہیں دیا جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، جو گھر کے ماحول ہے وہ برباد ہو جائیں گے، اور گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نہ کسی کو تو ہیڈ بننا پڑے گا، وہ مرد ہے، کیونکہ مرد کے اندر وہ طاقت فطری طور پر پائی جاتی ہے، چاہے اس کا کوئی کتنا بھی انکار کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے کھائے، الا یہ کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ اگر کھاتا ہے ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا جیسے دعوت ضیافت ہوتی ہے، یا کسی نے کسی کے اوپر خرچ کر دیا ہے راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن چوری کر کے ناحق طریقے سے کوئی کسی کا مال نہ کھائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم لوگ اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو ہمیشہ تھامے رہنا، ہمیشہ پکڑے رہنا۔ کیسے پکڑے رہنا؟ ہاتھ سے بھی پکڑنا ہے، اور اس میں جو احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہنا۔ اگر تم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، اس میں جو معنی مفاہیم پڑھتے رہو گے، اور پڑھ کر کے اس کے مطابق اپنے معاشرے کو بناؤ گے، اپنے آپ کو بناؤ گے، تو کامیاب رہو گے۔ اور اگر قرآن چھوڑو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ، اس کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر قرآن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، قرآن کے مطابق آپ نے جینا بند کر دیا، قرآن کے مطابق اگر آپ نے اپنی زندگی نہیں جی، تو ایسی صورت میں آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہلاکت کے دہانے پر آ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے وہاں پر یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو ہمیشہ تھامے رہنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب تک تم لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی جس کا ذکر دوسری روایتوں کے اندر ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا وہ سنتی، میری سنتیں، میرا راستہ، میرا طریقہ. یہ دو چیز کو جب تک پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو درس دیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں. ذات پات، کاسٹ اور دیگر جتنی بھی اونچ نیچ کے درجات ہیں سب کو زمین دوز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ دعویٰ کرتے رہ گئے کہ ہمارے یہاں کاسٹیزم نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، لیکن کوئی عملی طور پر ثابت کر کے نہیں دکھا سکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. کہا کہ کلکم لآدم، تم میں سے جتنے ہیں سب آدم سے ہیں. وآدم من تراب، اور آدم جو ہے یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ان ربکم واحد وان اباکم واحد، بے شک تم لوگوں کا رب ایک رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اور اسی طریقے سے تم لوگوں کے باپ ایک باپ ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت دار کون ہے، کون عزت دار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، عہدے والا ہے. اور یہ نہیں ہے تو اس کا عہدہ بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے. تقوی کے ذریعے سے ہم اور آپ اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ اتنے اونچے مقام پر جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربیوں، تم عرب کے رہنے والے ہو، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اونچے رہو گے، تمہارا عمل تمہیں اونچا کرے گا. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَىٰ عَجَمِي، کسی عربی کو غیر عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. الا بالتقوی، مگر اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر. جس کے اندر جتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت دار ہوگا. اور اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو، ہندو مذہب کے اندر بہت ساری کاسٹ ہے. میں نے جہاں تک اب تک پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے پریکٹیکلی طور پر، وہ یہ کہ کچھ برادری ایسی ہے جس کا مندر میں داخلہ ممکن نہیں ہے، شاید وہ پنڈت بھی نہیں بن سکتا، اور جو پوجا پدھتی ہوتی ہے، یعنی جو ہندو مذہب کے اندر عبادت کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ کچھ کاسٹ کے لوگ ہیں نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایودھیا کے اندر بھومی پوجن میں ہوا ہے، اس میں ہندوستان کے سب سے بڑی پوسٹ مانی جانے والی جو پوسٹ ہے وہ ہے پریزیڈنٹ. تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ وہ جو ہے ایس سی ایس ٹی یا ہریجن سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی دلت برادری سے بلانگ کرتے ہیں، اور دلت برادری مندر کے اندر نہیں آ سکتے. میں نے اور بھی موقع پر دیکھا ہے ویڈیو وغیرہ کہ جس میں وہ باہر سے ہی ہاتھ جوڑتے ہیں، اندر جسے گربھ گریہ کہا جاتا ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو پاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ہے وہ، تو پوسٹ تو دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچی ہے، نمبر 1 ہے، لیکن ان کو ایودھیا کے اندر بھی دعوت نہیں دی گئی، نمنترن پتر نہیں دیا گیا. تو اس کی ایک وجہ جو ہے لوگ بتا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بتا رہے ہیں، اور سبھی لوگ بتا رہے ہیں، اور یہ صحیح بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ان کی کاسٹ ایسی ہے جو اس کام کے لیے بہتر نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے. کوئی بھی کاسٹ والے ہو، کسی بھی ذات برادری کے ہو، آؤ، اگر آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی امامت کرنے کی، اگر آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی امام بننے کی، یا جس طریقے سے نماز پڑھائی جاتی ہے وہ طریقہ آپ کو اچھے سے آ گیا اور آپ امام بن سکتے ہیں، مسلم دھرم گرو بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی کاسٹ کے ہو، آپ کو رکھا جائے گا، آپ کو بنایا جائے گا. دکتور ضیاء الرحمن اعظمی یہ اعظم گڑھ سے بلانگ کرتے تھے، بہت پرانے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. بہت اچھی شخصیت. یہ ایک ہندو مذہب کے اندر پیدا ہونے والے شخص تھے، اور کس برادری سے وہ مجھے اتنا زیادہ کلیئر نہیں معلوم ہے، لیکن ہندو تھے، اعظم گڑھ کے پیدا تھے. ان کے اندر کہاں سے اسلام گھر کر گیا، اس کے بعد وہ بہت اونچے مقام تک پہنچے. مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھائی کی، مکہ میں پڑھائی کی انہوں نے، اور اسی طریقے سے جو ہے مصر سے انہوں نے پڑھائی کی، دکتورہ ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی اسلامک شریعہ میں، اسلامی شریعہ میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. اور سب کچھ کر کے وہ جب واپس مدینہ آئے ہیں، کام کرنا شروع کیا ہے، پڑھانا لکھانا شروع کیا ہے، تو معلوم ہے ان کو کون سا مقام دیا گیا تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر؟
کلیت الحدیث یعنی فیکلٹی آف حدیث کا انہیں ڈین بنا دیا گیا. صلاحیت اتنی ان کے اندر آ گئی تھی، مسلمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اتنی ان کے اندر صلاحیت آ گئی تھی، اتنا ان کے اندر علم آ گیا تھا کہ کلیت الحدیث کا انہیں دین بنا دیا گیا. اور مسجد نبوی کے اندر وہ بیٹھ کر کے درس دیتے تھے. ان کی خاص ایک کرسی جہاں پر وہ بیٹھ کر کے درس دیتے تھے حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جس نے کاسٹ کو ختم کیا ہے. کاسٹ ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں میں نے تم لوگوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم لوگوں کو کنبے قبیلے میں بانٹا ہے، یعنی یہ فلاں قبیلہ یہ فلاں قبیلہ، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، تم جانے جاؤ، بس جانے جاؤ، تمہاری پہچان ہو کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں کا خاندان یہ ہے. اب جیسے خاندان میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے نام سے ایک پوری نسل چلتی ہے، تو اس کے نام کے آگے اس خاندان یعنی پرانا جو آدمی ہوتا ہے اس کا ایک نام لگا رہتا ہے، تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان سے ہے. جیسے بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے بنارسی لکھ دیتے ہیں تو اس دماغ میں آتا ہے وہ بنارس کا رہنے والا ہے. کوئی آدمی اپنے نام کے آگے حیدرآبادی لکھ دیتے ہیں. تو کبھی کبھی قبیلہ جگہ کی وجہ سے بنتا ہے، کبھی کبھی قبیلہ انسان کی وجہ سے بنتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کیا کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری میں نہیں ہے، معاف کیجیے، اس کے علاوہ کوئی بھی عزت میں نہیں ہے. عزت اسی کی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. تو ہمارے یہاں جو کاسٹ کا سسٹم ہے جو مذہب اسلام میں، وہ کسی وجہ سے نہیں. یہ اور بات ہے کہ مسلمان یہاں ہندوؤں کی سنسکرتی جسے آپ کہہ لیجئے ان سے متاثر ہو کر کے انہوں نے بھی وہ سب رویہ اختیار کر لیا. شادی وغیرہ بھی اپنے کنبے قبیلے میں کرنے لگے اور بہت سارا کام وہ اپنے ذات برادری کی وجہ سے محدود ہو گئے. لیکن اسلام میں یہ سب کوئی طور طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسا اسلام تھا اسی پر عمل کرے. ذات برادری کے معاملے میں اسلام نے دو ٹوک بات کہی ہے، اور وہ دو ٹوک بات یہ ہے کہ سب انسان ہے، سب برابر ہے، سب کی ایک دوسرے میں شادی ہو سکتی ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اگر کوئی ہریجن کاسٹ کا ہمارے یہاں آئے گا ہم اس کو اپنے بغل میں بٹھائیں گے اور اپنے ساتھ کھلائیں گے. نہ تو اس کا جو ہے تو کھانے کا سامان الگ رہے گا، نہ اسی طریقے سے اس کا جو ہے برتن الگ رہے گا، نہ اس کی جگہ الگ رہے گا. اور وہ ایک دن کے لیے دنیا میں پبلسٹی کرنے کے لیے نہیں کہ پولیٹیشین لوگ جیسے پبلسٹی کرتے ہیں ویسا نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم وہ کرنے کے لیے ہمارا اسلام ایسی اجازت دیتا ہے. کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام ایک فطری دین ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم واضح طور پہ بیان فرما دیا، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. جو جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہے. بس اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ ان اللہ آتا ذی کل حق حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حقدار کو اس کا حق دے دیا. یعنی حصہ جو لگتا ہے وراثت، گھر میں جو حصہ اور وراثت لگتی ہے اس میں سارے لوگوں کو جتنا ملنا تھا وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. فلا وصیت لوارث، لہذا وارثین کو وصیت نہیں کی جائے گی. مثلا بیٹا حصے دار ہوتا ہے، بیٹا حصے دار ہوتا ہے، وہ وارث بن رہا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایکسٹرا نہیں دے سکتا، جتنا حصہ بنے گا سارے بھائیوں میں بٹے گا برابر برابر. فلا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کو الگ سے وصیت کرنا، مثلا حصے میں ایک ایک آدمی کو 40 روپیہ مل رہا ہے تو باپ کیا کرتا ہے پہلے ہی سے 20 روپیہ نکال کر کے ایک بیٹے کو دے دیتا ہے. یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی وارث ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو. اسی طریقے سے اگر پوتا وغیرہ حصے میں حصہ بن رہا ہے اس کا، کیونکہ اس کے پورا رولز ریگولیشن ہے کیسے کس کا حصہ بنتا ہے، وہ پورا رولز ہے. میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کر سکتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بھی وارث بنے گا اس کو وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت ان کو کی جائے گی جن کا حصہ نہیں بن رہا ہے، وہ بھی 33% سے زیادہ نہیں. 33% ایک انسان اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، غیروں کو دے سکتا ہے. 66% یا 67% اس کو اپنے
وارثین کے لیے رکھنا فرض ہے. 33% سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، غیروں کو نہیں دے سکتا، یا دان بھی نہیں کر سکتا. دان کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی صدقہ خیرات یا اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ سب 33% سے زیادہ نہیں کر سکتا. 33% کے دائرے میں کر سکتا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا مال سب اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے بھائی نے کچھ بات کی تھی حصہ لگانے کے بارے میں، تو وہ غصہ کر کے بولا کہ میرا سارا مال اور جتنا دھن دولت ہے سب خانہ کعبہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال سے غنی ہے، تمہارے مال کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں صدقہ کرنا ہے، تمہیں وصیت کرنا ہے، تمہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے تو ثلث یعنی 1/3، 1/3 پورے میں کا 1/3 یعنی 33% نیئر اباؤٹ. اس سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے ہو. تو یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام مجمع میں یہ بات کہی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، الا هل بلغت، اتنی بڑی بڑی بات میں نے آج تم لوگوں کے سامنے کہی، اور کب سے میں کہہ رہا ہوں، 23 سال سے کہہ رہا ہوں. کیا میں نے تم لوگوں تک پہنچا نہیں دیا؟ کیا اللہ رب العالمین کا جو طور طریقہ تھا، اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا، اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات تھے، وہ ہم نے تم لوگوں تک پہنچا نہیں دیے؟ سارے لوگوں نے کہا، قالوا نعم، ہاں آپ نے پہنچا دیا. ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت کر دی، امت کی خیر خواہی کر دی. جتنا آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے حکم بھیجا تھا سارا آپ نے پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کہتے ہیں، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. 3 مرتبہ کہا. یہ دیکھ گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے دن تو مجھے مت پکڑنا، قیامت کے دن اگر یہ انکار کر دیں گے تو مجھے مت پکڑنا. یہ سب دیکھ تیرے اس مجمع عام میں گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ پہنچا دیا. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری بات کہی ایک، اور وہ آخری بات یہ تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ کبھی کبھی سننے والا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خیال کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بات بہت زیادہ خیال کرتا ہے اور رکھتا ہے اپنے پاس. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے شاہدین، اے یہاں پر حاضرین، یہ جتنی باتیں تم لوگوں نے سنی ہیں ساری میری باتیں غائبین تک پہنچا دو، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہاں تک پہنچا دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا خطبہ تھا، آخری خطبہ، الوداعی خطبہ، الوداعی نصیحت. دنیا سے رخصت ہونے کا دن بھی قریب آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نصیحت کی ہے. یہ جو باتیں کہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، بڑی موٹی موٹی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. اگر آپ بس اس خطبے کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے آپ کے مذہب کی یہی تو خاصیت ہے بھائی. ہمارا مذہب ظلم و ستم نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب کسی کے اوپر زبردستی بول جے سری رام نہیں تو مار دیں گے، بول فلانے کی جائے نہیں تو مار ڈالیں گے، یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ سب ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے. ہمارا مذہب بالکل چمکتا دمکتا ہوا ایک اللہ کی عبادت، جس نے سب کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، تم خود بنا کر کے اس کو خدا مت بناؤ. ہمارا مذہب دمکتا ہے چمکتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین اتنا بہترین ہے کہ لوگ خود ہی اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. لوگوں کو کھینچنا پڑتا ہے، ارے اسلام کی طرف مت جاؤ، اسلام کی طرف مت جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ. لوگ چلے آتے ہیں اور لوگ کھینچ کھینچ کر کے ادھر کھینچتے ہیں کہ اسلام کی طرف مت آؤ. ہمارا مذہب اتنا چمکتا دمکتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے زبردستی کرنے کی، کیونکہ اسلام حق ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے پر غور کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما. جو دشمنی پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس دشمنی کو تو ختم کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. سارے لوگوں کے اندر پیار محبت پیدا ہو جائے.
اس کی تو ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیماری نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے اس بیماری کو ختم فرما دے تاکہ ہم لوگ سکون کے ساتھ اس دنیا میں جی سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔